کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنگ تبوک کے موقع کے حوالے سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، لوگوں اسلام پر وقت آیا ہے، اسلام کی کچھ مدد کرو اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرو، اس وقت لانے والے لا کر کے جو دیا کرتے تھے یقیناً ان کا دینا تو لائق احترام تھا، مگر یہاں تک کہ ہوا کہ پردہ نشینوں نے اپنی چوٹیاں کاٹ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیا۔ اس کے بعد پوچھا گیا، ان چوٹیوں کو کاٹ کر بھیجنے والی خواتین یہ تو بتائیں تم نے اپنی چوٹیوں کو کاٹ کر کے کیوں بھیجا، اپنے بالوں کو کاٹ کر کے کیوں بھیجا؟ تو جواب دیا گیا، اس لیے کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ جانوروں کو اور سواریوں کو باندھنے کے لیے مصطفیٰ کریم کے پاس رسی موجود نہیں ہے، ہمارے بال بڑے ہیں، ہم اپنے بالوں کی چوٹیاں دیتے ہیں تاکہ ان بالوں سے رسی بنائی جائے اور مجاہدین کی سواریوں کو باندھا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قربانی کا یہ جذبہ موجود تھا، اگر وہ اپنے بالوں کو کاٹ کر اسلام کی مدد کر سکتے تھے تو خواتین اپنے بالوں کو کاٹ کر اسلام کی مدد کر رہی تھی۔ ایک رات کا دولہا اپنی دلہن کو چھوڑ کر اسلام کی مدد کر رہا تھا، ننھے ننھے بچے اپنے بچپنے کو قربان کر کے اسلام کی امداد کرتے نظر آ رہے تھے، اور کربلا کی دھرتی پر میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 سال کا بیٹا قربان کیا دین کی مدد کے لیے، 21 سال کا جوان بھتیجا قربان کیا دین کی مدد کے لیے، 6 مہینے کا ننھا علی اصغر قربان کیا دین کی مدد کے لیے، آخر میں اپنا بھی سر کٹا دیا دین کی امداد کے لیے۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا جذبہ لے کر ہم جیتے ہیں؟ اللہ اکبر! اگر کوئی دوست قربانی مانگے ہم دوست کے لیے قربانی دے سکتے ہیں، اگر کوئی ساتھی قربانی مانگے ساتھی کے لیے قربانی دے سکتے ہیں، مگر جب اللہ کے دین کی بات آتی ہے تو ہم بغلیں جھانکنے لگتے ہیں، ہم ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو قوم اللہ کے دین کو مظلوم بنا دے، جو قوم اللہ کے دین پر ظلم کرے، کیا اس قوم پر ظلم نہ ہوگا؟ وہ قوم مظلوم نہ ہوگی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، بزرگان دین کی قربانیاں کیا ہے دین کی راہ کے اندر۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بزرگان دین سے پہلے جنہیں ہم بزرگان دین ہی کہتے ہیں لیکن اصطلاح میں جنہیں صحابہ کہتے ہیں، صحابیات کہتے ہیں، ان کی قربانیاں کیا ہے؟ ایک خاتون ہے جن کا نام جناب سمیہ ہے۔ جناب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے خاندان والوں کے ساتھ اسلام کا کلمہ پڑھتی ہے، اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد ابو جہل آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے، سمیہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابو جہل سے جناب سمیہ کہتی ہے، ہاں میں نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا ہے۔ اس وقت ابو جہل کہتا ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جو اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے میں اس کو کتنی اذیت دیتا ہوں، میں اسے کتنی تکلیف پہنچاتا ہوں؟ اتنا سننا تھا۔ جناب سمیہ نے کہا، جنت کی نعمتیں ابدی ہے، وہ ایک طرف ہے، اس کے آگے تو تیری اذیت کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ حضرت سمیہ کو ورغلانے کی کوشش کی گئی مگر جناب سمیہ استقامت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ آخرکار ابو جہل جناب سمیہ کے وجود ناز پر کوڑے برسواتا ہے، اور جب کوڑے پڑتے ہیں جناب سمیہ بے ہوش ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد بھی جناب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 2 اونٹ منگوائے جاتے ہیں، اور اونٹ منگوانے کے بعد ایک اونٹ کے پیر سے جناب سمیہ کا ایک پیر باندھا جاتا ہے، اور دوسرے اونٹ کے پیر سے جناب سمیہ کا دوسرا پیر باندھا جاتا ہے، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمتوں میں دوڑا دیا جاتا ہے۔ جناب سمیہ اس وقت بھی مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھتی نظر آتی ہے، اسلام کی عظمتوں پر قربان ہوتی نظر آتی ہے۔ یہ سب سے پہلی عورت ہے جس نے اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے اندر بھی یہ جذبہ موجود ہے؟ آج تو اسلام ہم سے جان کی قربانی کا مطالبہ نہیں کرتا، آج اسلام تو ہم سے صرف وقت کی قربانی مانگ رہا ہے۔ کیا ہم وقت کی قربانی بھی نہیں
دے سکتے. دشمنان رسول کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا کو گستاخ رسول بنانے کے لیے 40 دن اور 4 مہینے نکال لیتے ہیں. اور عاشقان مصطفیٰ کہلانے والوں کا حال یہ ہے اگر ان سے 3 دن کی قربانی مانگی جائے تو وہ 3 دن کی قربانی نہیں دے سکتے. مجھے بتاؤ کل میدان محشر میں جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ محبت رسول کا ثبوت کیا ہے, ہم کیا ثبوت پیش کریں گے؟ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا. جب تک کہ قربانی نہ دو گے عشق مصطفیٰ کی لذت حاصل نہیں کر سکتے. اور جس دن قربانی دے کر عشق کی لذت مل گئی خدا کی قسم پھر کچھ اچھا ہی نہیں لگے گا, اسی میں مزہ آئے گا. حضرت سیدنا محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کا بچپنا تھا. مدرسے سے گھر لوٹ رہے تھے, آواز آئی نظام عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے. ایک سوال تھا عجیب اور ننھے سے ذہن میں, اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی. گھر گئے ماں سے کہا ماں میں مدرسے آتا جاتا ہوں تو مجھ سے پوچھا جاتا ہے عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے, ماں کیا جواب دوں؟ ماں نے کہا بیٹے یہ جواب کوئی معمولی جواب نہیں ہوگا. اگر جواب دینا ہے تو ہمارے گھر کے کونے پر, گلی کے کونے پر, نکڑ پر ایک دیوانہ ایک مجذوب بیٹھتا ہے, بیٹا جا اسی سے پوچھ کہ جواب کیا دینا ہے. محبوب الہی ننھے سے بچے تھے, بدایوں شریف کی سرزمین تھی, وہاں پر آپ کا بچپنا گزر رہا تھا. گلی کے کونے پر گئے, ایک دیوانے مجذوب کو بیٹھا ہوا دیکھا, پوچھا بابا مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ محبوب بنو گے یا عاشق بنو گے, میں کیا جواب دوں بابا؟ انہوں نے فرمایا بیٹے شہزادے کل آنا, میں تمہارے سوال کا جواب بن جاؤں گا. اس کے بعد محبوب الہی کو کل کا انتظار تھا. جب کل وہاں پہنچے تو وہ بزرگ وہاں موجود ہی نہیں تھے. اس کے بعد کہا کیا اللہ والے کہلانے والے بھی جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ ذہن میں خیال آنا تھا. نوجوانوں نے پوچھا شہزادے کس کی تلاش کر رہے ہو, تلاش کس کی ہے؟ تو کہا کہ یہاں پر ایک دیوانہ بیٹھتا تھا, ایک مجذوب بیٹھتے تھے, انہی کو ڈھونڈ رہا ہوں. ارے کل رات تو ان کا انتقال ہو گیا اور لوگ انہیں اٹھا لے جا کر کے جنگل میں پھینک آئے ہیں. آپ کیا مجھے لے چل سکتے ہیں؟ بالکل لے چل سکتے ہیں. اور اس کے بعد وہ نوجوان بابا نظام کو وہاں لے کر گئے تو بابا نظام نے اپنی ننھی آنکھوں سے ایک بھیانک منظر دیکھا جس سے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی, پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. کیفیت یہ ہے بلیاں ان کے جسم کو نوچ رہی ہے, کتے ان کے جسم کو نوچ رہے ہیں, کوے اور چیل ان کے جسم کو کھا رہے ہیں اور ان کے لبوں پر مسکراہٹ ہے. ننھا سا کلیجہ تھرا گیا. بابا نظام نے کہا حضور آپ نے تو کہا تھا کہ میں تیرا جواب بن جاؤں گا. کہا ہاں بیٹے میں تیرا جواب تو بن گیا, میں عاشق بنا تھا, میرا یہ انجام ہوا ہے اور عاشقوں کا یہی انجام ہوتا ہے. اگر اس منزل سے گزرنے کی ہمت ہے تو عاشق بن جا, ورنہ محبوب بننے میں بھلائی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں عاشق رسول بنے ہو, گوشت تو نچوانے کی ہمت نہیں ہے. یہ قوم گوشت تو کیا نچوائے گی جو قوم 2 دن 3 دن کی قربانی نہیں دیتی. اپنے آقا کی محبت میں قربانی کا جذبہ پیدا کرو, ایسا جذبہ کہ جب دین کے لیے آواز دی جائے, اگر آدھی رات کا وقت ہے تو ہم آدھی رات کے لیے تیار ہو جائیں, آدھی رات کو تیار ہو جائیں. دیکھو صحابیات کا عالم, جنگ احد کا موقع ہے, میرے آقا نے فرمایا بلال جاؤ اور جا کر اعلان کر دو اے مدینے والوں سونے کی بجائے اب اپنے مقدر کو بیدار کرنے چلو اور نبی کے قدموں پر جان کا نذرانہ پیش کرو. جن جن کے کانوں تک آواز پہنچی
وہ تو دوڑتے مسجد نبوی شریف کی طرف چل پڑے. یہ آواز ایک بیوہ خاتون کے کانوں میں بھی پہنچی. بیوہ خاتون مضطرب ہو گئی, بے قرار ہو گئی. یا اللہ, تیرے محبوب نے جن کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے, آج کچھ مانگا ہے. جو ہمیشہ مانگتا ہو اس کو دو یا نہ دو سب برابر ہے. اگر دینے والا کبھی کچھ مانگ لے تو پھر دینا ہی پڑے گا. جو رسول قاسم نعمت ہو, جو رسول مالک جنت ہو, ہر نعمت جس کے صدقے میں ملی ہے, آج اس رسول نے کچھ مانگا ہے. جان کی قربانیوں کا نذرانہ مانگا ہے. میرے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں تاکہ میں رسول کی بارگاہ میں پیش کر دوں, اور اسی احساس میں اس کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگے. روتے روتے ہچکیاں بن گئی. پاس میں ننھا سا بچہ جس کی عمر 6 یا 7 سال کی ہوگی سو رہا تھا. ماں کے رونے کی آواز سن کر کے بیدار ہو گیا. کہا ماں کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے کہا بیٹے تو میرے درد کو سمجھنے کی استطاعت نہیں رکھتا, تو میرے درد کو نہیں سمجھ سکتا. کہا نہیں ماں, مجھے بتاؤ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہیں بھائی کی یاد آ رہی ہے؟ کیا تمہیں ابا کی یاد آ رہی ہے؟ پھر تم کیوں رو رہی ہو؟ اللہ اکبر. ماں نے کہا بیٹا میرا درد یہ نہیں ہے, تو میرے درد کو نہیں سمجھ سکتا. ماں نے کہا بیٹے سو جا. اتنے میں بچے نے کہا ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری ماں راتوں کی تنہائیوں میں روتی رہے اور میں اطمینان سے سوتا رہوں؟ نہیں ماں میں نہیں سو سکتا جب تک کہ تم مجھے یہ نہ بتاؤ کہ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے, اور میں تمہارے آنسوؤں کو دور نہ کر دوں, اس وقت تک میں نہیں سو سکتا. ماں نے کہا بیٹا ابھی بلال کی آواز میرے کانوں میں آئی. ہمیشہ عطا کرنے والے رسول نے آج جانوں کا نذرانہ مانگا ہے. آقا مانگ رہے ہیں, میرے سرکار کی مانگ تو پوری کرنا ہی ہوگی. اگر جوان بیٹا ہوتا تو شہادت کا دولہا بنا کر بھیج دیتی, اگر تیرے ابا ہوتے انہیں شہادت کا دولہا بنا کر بھیج دیتی. بیٹا نہ تیرے والد ہیں نہ تیرا بھائی ہے, میرے پاس کوئی جوان جان نہیں تاکہ میں اپنے آقا کے قدموں پہ قربان کر دوں. اللہ اکبر. جیسے ماں نے یہ جملہ کہا, بیٹے نے کہا ماں اگر تیرے پاس جوان قربانی نہیں تو ننھی قربانی تو میری شکل میں موجود ہے نا ماں, مجھے تو تم پیش کر سکتی ہو. ماں نے جب یہ جملہ سنا ماں کا اضطراب دور ہو گیا. صبح کا انتظار ہونے لگا. جیسے صبح نمودار ہوئی ماں نے ننھے سے بچے کی انگلی پکڑی اور اس کے بعد اسے اپنی انگلی پکڑانے کے بعد مسجد نبوی شریف کی طرف روانہ ہو گئی. مسجد کے دروازے پر پہنچی تو عجیب منظر تھا. قربان جائیں وہ کیسے عظیم لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ اکبر, وہ اللہ کی راہ میں قتل بھی ہوتے ہیں اور قتل بھی کرتے ہیں, جان بھی دیتے ہیں جان بھی لیتے ہیں. اپنا اساسہ حیات, اپنا سرمایہ حیات اللہ کی راہ میں جو داؤ پر لگا دیتے ہیں اور ان کی جانیں ہیں, پھر اللہ نے انہیں جنت کے بدلے خرید لیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب ماں نے اپنے بچے کو مسجد نبوی کے دروازے پر لے کے کھڑا کیا تو مجاہدین بڑھ بڑھ کر اپنے آقا کی بارگاہ میں جان کے نذرانہ پیش کرنے کی باتیں کر رہے تھے. مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ان کے قدموں پر جانثاری کے وعدے کر رہے تھے, عہد و پیمان ہو رہے تھے. میرے سرکار کی نگاہیں نبوت دروازے کی طرف اٹھتی ہے اور آقا فرماتے بلال ذرا دیکھو تو صحیح یہ خاتون کیوں آئی ہے. اللہ اکبر. بلال پہنچے تو اس خاتون نے کہا بلال اتنی جلدی بھول گئے, تم ہی تو اعلان کر رہے تھے کہ آقا نے کچھ نذرانہ مانگا ہے, میں بھی نظر لے کر کے آئی ہوں, اتنا سننا تھا. میرے سرکار تشریف لاتے ہیں. وہ خاتون کہتی آقا سب کی جوان قربانی قبول کر رہے ہیں, میری ننھی سی قربانی کو قبول فرما لیں. اللہ اکبر. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے خاتون تیری نیت اچھی ہے, اللہ تجھے ثواب عطا فرمائے گا, تو جا اس کی پرورش کر, اللہ تجھے اجر دے گا. جب یہ جوان ہوگا تو پھر لانا. ابھی نہ یہ تلوار اٹھا سکتا ہے, نہ نیزہ اٹھا سکتا ہے, نہ جنگ کے گرد و غبار کو یہ برداشت کر سکتا ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتا, اسے لے جا. وہ بچہ کبھی ماں کا چہرہ دیکھتا, کبھی آقا کا رخ روشن دیکھتا.
اتنے میں اس بچے نے کہا آقا اب تک تو یہی سنا ہے کہ آپ کے در پر آنے والا سوالی کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، سرکار مجھے خالی کیوں لوٹایا جا رہا ہے؟ میرے آقا یہ بات سچ ہے کہ نہ میں تلوار اٹھا سکتا ہوں نہ میں نیزہ سنبھال سکتا ہوں، میرے آقا اگر آپ کا کوئی جانثار زخمی ہو جائے تو میں اسے پانی تو پلا سکتا ہوں، یہ کام تو میں کر سکتا ہوں، حضور میں کسی کے لیے ڈھال تو بن سکتا ہوں، کسی کو تیر اٹھا کر تو دے سکتا ہوں، آقا مجھے آپ اپنے در سے خالی نہ بھیجیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جذبات بچے کے دل میں بھر دیا گیا تھا، بچوں کے خون کے ایک ایک قطرے میں نس نس میں یہ جذبہ تھا کہ ہر چیز اپنے نبی کے قدموں پہ قربان کر دو، جب بھی دین آواز دے لبیک کہتے ہوئے دوڑ جاؤ۔ جب تک کہ مسلمانوں کا یہ جذبہ تھا اس وقت تک مسلمان معیشت کا معاملہ ہے تو کامیاب تھا، معاش کا معاملہ ہے تو کامیاب تھا، تہذیب کا معاملہ ہے تو کامیاب تھا، تمدن کا معاملہ ہے تو کامیاب تھا، اس کے پیر میں کانٹا چپتا اور اللہ کی مدد آ جایا کرتی تھی، اللہ کی رحمتیں بلائے لیتے ہوئے نازل ہو جایا کرتی تھی۔ مسلمانوں کا جب تک یہ حال رہا مسلمان ہر مقام پر کامیاب رہا، اور جب سے حال یہ ہوا اپنا اپنا دیکھو، جو دل میں آئے وہ کرو، پھر پڑے رہ گئے، اللہ کی رحمتیں روٹ گئی۔ آج رحمتیں آتی نظر نہیں آتی، رحمتوں کا نزول ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، ورنہ اللہ اکبر کیا جذبات ہے، کیا عرض کروں، کیا قربانیاں دی گئی۔